السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 48 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے سابقہ آیت کا ایک ریکیپ۔ پچھلی آیت میں کہا یہ گیا کہ اے رسول تو کہہ دے کہ اے لوگو تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا، غور کیا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا اعلانیہ تو کیا ظالمین کی قوم کے سوا کوئی اور لوگ ہلاک کیے جائیں گے؟ تو یہاں پر ایک سوالیہ انداز دیا گیا، اس کے اوپر کہا گیا کہ مشاہدہ کرو، غور و فکر کرو کہ ہوگا کیا، کہ ظالمین کی قوم کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوں گے۔ یہاں پر سوال کیا گیا، کہتا ہے تم خود غور کرو، خود دیکھو کہ کیا ہوتا ہے اس بستی کے، اس قوم کے حالات دیکھو کہ جب یک لخت یا اعلانیہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ہلاک ہونے والے کون لوگ تھے؟ کیا صرف ظالم تھے یا ظالموں کے سوا دوسرے بھی تھے؟ کہتا ہے یہ آبزرو کرو، غور کرو، اور اگر دوسرے تھے تو پھر غور کرو کیوں، کیسے، وہ کیوں ہوئے، ان کا کیا قصور تھا۔ تو قرآن کریم اس طرح سے چیزوں کو سوالیہ انداز سے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور ان کو غور و فکر کرنے کا موقع دیتا ہے کہ غور و فکر تو کرو، سوچو سمجھو، تدبر سے کام لو۔ تو یہ چیز پچھلی آیت کے اندر کہی گئی۔ اب ہم آتے ہیں آج کی اس آیت پر، سورہ الانعام آیت نمبر 48۔ تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے، الفاظ ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے۔ اس کے بعد وہ اللہ کا لفظ آ رہا ہے۔ جب یہ چیز ہو جائے، پہلے ما ہے اور بعد میں اللہ ہے، یعنی پہلے نہیں ہے اور بعد میں مگر ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اسی لیے۔ تو یہ صرف کے معنی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ پھر اور کچھ نہیں، صرف اسی لیے۔ تو یہ قرآن کا انداز اسلوب ہے، کیونکہ ہمارا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ٹیبل کے اندر ہے، ٹیبل کے اندر رو ہوتی ہیں، تو ہر رو کے اندر جو آیات ہیں، ایک آیت ہے اس کے مختلف میننگ فل سیگمنٹ کیے ہوئے ہیں، تو ایک رو کے اندر ایک میننگ فل سیگمنٹ جو ہے وہ دیا ہوتا ہے۔ تو جب اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ ہر رو کے اندر الفاظ اس طرح سے میننگ فل سیگمنٹ دیے ہوئے ہیں تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کو سمجھ آئے کہ کون سا لفظ کیا میننگ دے رہا ہے، یہ چیز ہے۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے، اور اگلے الفاظ ہیں الا مبشرین و منذرین، مگر صرف بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے بنا کر۔ یہاں پر انبیاء کی دو حیثیتیں بتائی گئی ہیں رسولوں کی۔ کیا؟ ایک تو وہ مبشرین ہوتے ہیں، بشارت دینے والے، اور دوسرے وہ منذرین ہوتے ہیں، تنذیر کرنے والے، تنبیہ کرنے والے۔ عام طور پر تراجم کے اندر یہ جو منذرین ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرانے والے۔ منذرین کا ترجمہ جو ہے یہ ڈرانے والا نہیں ہے، ڈرانے والے نہیں، تنبیہ کرنے والے، وارن کرنے والے کہ تمہاری یہ روش غلط ہے، تم اس کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں نقصان ہوگا، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ ہوتی ہے وارننگ۔ جو یہ وارننگ دینا ہے، یہ ہے عربی میں اس کو تنذیر بولتے ہیں۔ جو یہ کام کرتے ہیں قرآن کریم ان کو منذرین بولتا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ جو بشارت ہے اس کے اندر اچھے کاموں کی وہ جو اچھا صلہ ہے، وہ جو بشارت ہے وہ بھی ہے، آ جاتا ہے، اور برے کاموں کا جو برا بدلہ ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ دونوں آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بشارت سے مراد خوشخبریاں ہی ہیں، نہیں، بلکہ وہ تو یہی لفظ اس کے لیے بھی کہ انہیں عذاب کی بشارت دے دو۔
عذاب کی بشارت کا لفظ قرآن میں آتا ہے، یعنی عذاب کی بھی بشارت ہوتی ہے۔ تو بشارت دونوں طرح، اس کے اندر دونوں طرح کی میننگ ہوتے ہیں، خوشخبریاں بھی ہوتی ہیں اور بری خبریں بھی ہوتی ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو ورنہ تمہارے لیے تباہی آ جائے گی۔ یہ جو چیز ہے یہ بھی بشارت کے اندر آتی ہے، تو یہ چیز آپ سمجھ لیں۔ لیکن قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ کامن ہیں، لیکن ہم ان کو صرف ایک میننگ میں بولتے ہیں، ان کا ایک رخ سمجھتے ہیں۔ جیسے جزا ہے، جزا کا ہم پہلو یہ لیتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس کی جزا دے، یعنی اس کا اچھا بدلہ دے۔ تو جزا کا مطلب اچھا بدلہ بھی ہوتا ہے، لیکن جزا کا مطلب برا بدلہ بھی ہوتا ہے، کہ اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو اس کی جو جزا ہے وہ برا بدلہ ہے۔ اسی طرح جو ثواب ہے، ثواب بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نیکی کا کام ہم نے کیا ہے تو اس کے اوپر اللہ ہمیں ثواب دے گا یا ہمیں ثواب ہوگا۔ یہ ثواب جو ہے یہ نیکی کے کاموں کے لیے بھی ہوتا ہے، اچھے کاموں کے لیے، اور برے کاموں کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ برے کاموں کا بھی ثواب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف اچھے کاموں کا ثواب ہوتا ہے، برے کاموں کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اجر کا لفظ ہے، یہ اچھے کام کا بدلہ وہ بھی اجر ہوتا ہے، برے کام کا بدلہ وہ بھی اجر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں سمجھانے کے لیے الفاظ کا جب تک کانسیپٹ کلیئر نہ ہو تو اس وقت تک بات سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں قرآن کے، وہ قرآن کریم کی جو الفاظ ہیں ان کے کانسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے ہیں، تاکہ آپ وہ جو مذہبی جو لٹریچر ہے، جو ان کے جو علماء مشائخ ہیں، آپ ان کے محتاج نہ رہیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے کہ عربی زبان کی روح سے الفاظ کے میننگ کیا ہیں۔ جب یہ چیز ہو جائے گی تو آپ انڈیپینڈنٹلی خود چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کے متعلق بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو خود ہی علم نہیں ہے، آپ ان سے پوچھیں گے جن کا علم مذہب کی روح سے ہے، روایات کی روح سے ہے، اور وہ قرآن کے خلاف ہے، تو جو کچھ بھی آپ کو بتایا جائے گا وہ قرآن کے برعکس ہوگا۔ تو اس کی روح سے پھر آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ بے نتیجہ ہی نہیں رہے گا بلکہ نقصان دہ بھی ہوگا۔ ایک تو چیز ہے نا کہ آپ نے کچھ کیا، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، ایک تو یہ ہو گیا نا نقصان، کہ نتیجہ ہی برآمد نہ ہوا۔ کوشش کی، محنت کی، وقت لگایا، پیسہ بھی لگایا، لیکن کچھ نتیجہ برآمد نہیں، ایک تو یہ نقصان ہو گیا، اور ایک یہ ہے کہ فی الحقیقت بھی نقصان ہو جائے، بڑا نقصان ہو جائے۔ تو اگر انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کا نقصان ہو جائے، شخصیت کا نقصان ہو جائے، سوچ کا، اندازوں کا نقصان ہو جائے، ڈیسیژن میکنگ ہی غلط ہو جائے، تو پھر آپ یہ دیکھیں، اور اس کے اوپر جو کچھ بھی آپ کرتے چلے جائیں وہ سارا ضائع چلا جائے، تو یہ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں ان کا صحیح کانسیپٹ سمجھنے کے لیے یہی ہمارے لیکچر ہے، یہی مقصد ہے ہمارا، کہ روایات سے، مسالک سے، وہ جو آباء و اجداد کی جو چیزیں ہیں چلی آ رہی ہیں، مسلک عقائد، ان سے بالکل علیحدہ ہو کے خالص قرآن کی جو عربی ہے، قرآن کا وہ جو تصریف آیات ہے، اس کی روح سے ہمیں مطلب سمجھ آئے کہ قرآن انسانوں سے مخاطب ہو کر کیا ابدی پیغام دیتا ہے، کیا انسانیت ساز پیغام دیتا ہے۔ وہ انسانیت ساز پیغام کو سمجھنا، یہ ہے ہمارے لیکچر کا مقصد۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر صرف بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے بنا کر۔ تو ہم نے واضح کر دیا کہ مبشرین اور منذرین، یہ جو دو حیثیتیں ہیں انبیاء کی، رسولوں کی، اس کی میننگ کیا ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، فمن آمن و اصلح۔ اب یہاں پر دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ پھر جو کوئی ایمان لے آئے، نمبر ایک، اور اگلا، اور اپنی اصلاح کر لے، یہ نمبر دو ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، ایمان اور اصلاح یہ دو چیزیں ہیں۔ خالی ایمان لے آنا، مثلا یہ کہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ خالی ایمان لانا کہ میں کتاب اللہ کو، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہوں، میں اس کے اوپر ایمان لایا، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کتاب اللہ کے اندر کہا کیا گیا ہے۔ وہ جو تفاسیر کے اندر وہ
وہ جو روایات کے اندر، کتب روایات میں جو کچھ کہا گیا اسی کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ کا دین ہے، نقصان ہو گیا نا۔ تو ایمان یہ جو ہے کہ ایمان لایا اور اصلاح کی، تو یہ ایمان لانا ہوتا کیا ہے کہ میں جی اللہ کو ایک مانتا ہوں، ٹھیک ہے مانتا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ مانتے رہے آپ اللہ کو ایک، اس ایک ماننے کا فائدہ کیا ہوا کہ جب آپ اللہ کو ایک مان کر اس کے باوجود شرک کرتے رہیں کہ اللہ کے علاوہ اپنے مسالک کے وہ جو علماء و مشائخ ہیں ان سے شریعتیں لے کے ان کے اوپر عمل کرتے رہیں، ان کے فتاوی جات کے اوپر عمل کرتے رہیں، تو کہتے رہیں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، آپ اپنے اس یہ جو ایمان ہے آپ تکذیب کر رہے ہیں اس کی، اپنے ہی ایمان کو آپ جھٹلا رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو جب اللہ کو ایک مانا ہے یا اس کے اوپر صحیح طور پر ایمان لایا ہے، لے آئے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ صرف اسی کی جو کتاب اللہ ہے اس کے اوپر رہیں۔ تو ایک اللہ کی جو کتاب ہے، اس کا جو ضابطہ حیات، اس کا جو قانون، اس کے علاوہ جب آپ انسانوں کے بنائے ہوئے مسالک، ان کی بنائی ہوئی شریعتیں، ان کے بنائی ہوئی فقہیں، ان کے بنائے ہوئے فتاوی جات کے اوپر جب آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ اللہ کو ایک نہیں مان رہے۔ جو بھی آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں آپ خود اس کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں، اس کو تکذیب کہا جاتا ہے۔ تو ایمان لانا ہم نے بتایا آپ کو کہ پھر جو کوئی ایمان لائے وہ اس طرح سے ایمان لانا ہے کہ اللہ کو اگر ایک ماننا ہے، اللہ کے اوپر ایمان ہے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی کتاب کو انسانیت ساز قانون مانتے ہیں، تو پھر اسی کے اوپر رہیں، اسی کے مطابق عمل کریں، پھر یہ ایمان لانا ہوگا۔ زبانی کلامی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، یہ اصلاح کے اندر عمل آ جاتا ہے۔ ایمان ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہوگی جب تک اس آئیڈیالوجی کے ساتھ کوئی پریکٹس نہیں ہوگی، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ خالی آئیڈیالوجی بغیر عمل کے بے فائدہ ہے۔ جب یہ سمجھ آ گئی کہ ایمان کیا ہے تو پھر اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو ڈھالنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کے امور سر انجام دینا، اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنانا، اس نظام کی اطاعت کرنا، اور اس میں یہ دیکھنا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھ سے سرزد ہو رہی ہیں، کتاب اللہ کے خلاف ہیں، اللہ کے قانون کے خلاف ہیں، تو ان کو چھوڑنا۔ اصلاح کے اندر تو یہی ہوتا ہے نا کہ صرف کام کرنا ہی نہیں ہے بلکہ صحیح کام کرنا ہوتا ہے، صلاحیت بخش کام کرنا ہوتا ہے جو بھرپور نتائج پیدا کریں۔ اگر آپ غلط آئیڈیالوجی کے اوپر ہیں تو ظاہر ہے اس کے اوپر جتنی بھی عمل کی عمارت ہوگی وہ ساری کی ساری وہ کمزور ہوگی، گر جائے گی، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو آئیڈیالوجی ہے وہ بیس ہے، بنیاد ہے، عمل جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑی ہوئی عمارت ہے۔ اب وہ عمارت اسی وقت مضبوط ہو سکتی ہے نا کہ آئیڈیالوجی مضبوط ہو۔ تو پہلے تو آئیڈیالوجی مضبوط ہو، پہلے تو پتہ ہو کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہوتا کیا ہے، کتاب اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے کیا، اس کے معنی کیا ہیں، کس طرح ہم سمجھیں گے کہ کتاب اللہ کے اوپر ایمان لانا جو ہے یہ ہمارا ٹھیک ہے۔ اگر ہم کتاب اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ دوسری مذہبی کتابوں کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو یہ کتاب اللہ کے اوپر ایمان لانا نہیں ہے، یہ چیز ہوگی۔ اور آگے پھر اس کتاب اللہ کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بھی چلانا ہے، اپنی زندگی کے نظام کو، اپنی زندگی کے امور کو کتاب اللہ کے قوانین کے مطابق سر انجام بھی دینا ہے، اور اس میں جو کوئی کمی کوتاہی اس کو دور بھی کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے آپ کرتے رہیں، نہیں، سوچ کر سمجھ کر دیکھیں گے کہ کوئی چیز ان کے خلاف تو نہیں ہے، ہم سے کوئی چیز سرزد تو نہیں ہو رہی جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہے، تو اس معاملے میں اپنی اصلاح کرنا، صلاحیت بخش کام کرنا، تو یہ دونوں چیزیں یہ لازمی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی، یہ دو چیزیں، اللہ پر ایمان اور اپنی جو ہے وہ اصلاح، صلاحیت بخش کام کرنا، تو اس سے پھر کہتا ہے ہوگا یہ فلا خوف علیہم، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ اور آگے کہہ رہا ہے
آیت کے آخر میں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے حزن۔ خوف ہوتا ہے ایکسٹرنل فیئر، بیرونی کوئی خطرہ، بیرونی خارج سے کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں آپ، اور یہ جو حزن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے انٹرنل فیئر، آپ کے دل کے اندر کوئی خوف بیٹھ جائے۔ جی ذہن میں رکھیں، یہ دونوں چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس غلط کام سے دو قسم کے خوف لاحق ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی معاملے میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ایک بیرونی خطرہ ہوتا ہے کہ باہر سے آ کے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور ایک آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر بھی خوف بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ ابھی وہ کچھ ہوا نہیں ہوتا، پہلے سے ہی، کیونکہ آپ نے غلط کام کیا ہوتا ہے تو پہلے سے ہی آپ کے دل کے اندر ایک خوف بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ وہ کیوں بیٹھتا ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر جو برین ہے وہ ہر وقت انالائز کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو، وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیا اچھا کیا ہے، کیا برا کیا ہے۔ اگر جو برا کیا ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے شعور میں، لا شعور میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ ساری انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے دل کے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ قرآن کریم نے بتایا ہے، اصلاح اس کا علاج ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کرتے رہیں۔ غلطیاں بھی ہوں گی انسان سے، کوئی بات نہیں، لیکن ان سے سیکھیں، ان غلطیوں کو ریموو کریں، ان غلطیوں کو چھوڑیں، ترک کریں، اور ان کی جگہ کے اوپر آپ اچھے کام کریں۔ غلطیاں چھوڑیں اور اچھے کام کریں، یہ اصلاح کا عمل، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو دل کے اندر خوف ہے، یہ بیرونی خطرہ ہے، دونوں کو قرآن لیتا ہے۔ دونوں کا علاج یہ ہے کہ اپنے عمل کو صحیح بنائیں، اپنی آئیڈیالوجی کی درست رکھیں اور اپنے عمل کو بھی درست رکھیں۔ دونوں چیزوں کو جب آپ درست رکھیں گے، آئیڈیالوجی، آپ کا نظریہ بھی صحیح ہو، آپ کی سوچ بھی تعمیری ہو، مثبت ہو، اور آپ کا عمل بھی تعمیری اور مثبت ہو، اور اس کے اندر اصلاح کا پہلو چل رہا ہو کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، کہیں میں ان قوانین کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ یہ ساری چیز اگر جا رہا ہے تو فوراً ان غلط چیزوں کو چھوڑنا، یہ اصلاح میں آ جاتا ہے نا۔ تو کہتا ہے یہ جب عمل ہوتا رہے تو پھر انسان کے اوپر نہ کوئی ایکسٹرنل فیئر آ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر انٹرنل فیئر آتا ہے، جو اس کے دل میں یا دماغ میں یا ذہن میں اس کے اندر ایک جو خوف بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ بھی نہیں بیٹھے گا۔ تو یہ اسی وجہ سے بیٹھتا ہے جب آپ کا کوئی عمل، آپ کا ارادہ، پہلی چیز تو ارادہ ہے، ارادے کے اوپر پھر عمل بنتا ہے۔ تو آپ کا ارادہ اور عمل دونوں پاکیزہ ہونے چاہیے، دونوں ایسے ہونے چاہیے جو مثبت ہوں، تعمیری ہوں۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر آپ کے اوپر خوف نہیں ہوگا، نہ بیرونی نہ اندرونی، پھر آپ مطمئن ہوں گے، آپ حالت اطمینان میں ہوں گے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔